السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے سیر و سلوک کے ابتدائی راستے، شرح حدیث عنوان بصری۔ کتاب کے مصنف ہیں محمد باقر تحریری۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے ثقلین زیدی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 69۔ پہلی فصل روحانی تربیت کے تقاضے اور شرائط، اور اس میں ہم آگے عنوان ہے حادثات و واقعات پر غور و فکر کرنا۔ ان مطالب پر غور کرنے سے جو گزشتہ صفحات میں بیان کیے گئے اور دنیا کے حالات و واقعات پر توجہ دینے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اکثر معمولی واقعات بھی اپنے اندر ایسے مطالب لیے ہوئے ہوتے ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ بہت ساری روحانی بندشوں اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے یہ غور و فکر کرنا انسان کا رہنما قرار پاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور عبرت حاصل کرنے والا صاحب بصیرت ہوتا ہے، بصیرت والا فہیم ہوتا ہے، اور فہیم ہی عالم ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 208 ہے۔ دنیا اور زندگی کے معاملات کے بارے میں اگر سطحی غور و فکر والا رویہ ہو تو انسان اس بات پر غور نہیں کرتا کہ بہت سارے واقعات اس کی زندگی میں کیوں ہو رہے ہیں، اور بس آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نتیجتاً اس کو اس رویے کے اثرات بھگتنا پڑتے ہیں اور وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتا اور کوئی سبق حاصل نہیں کر پاتا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور اس کے حاصل کرنے والے کتنے کم۔ یہ حکمت نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 297 ہے۔ قرآن کریم میں بیان شدہ نقطۂ نظر کے مطابق انسان کو اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو ایسے اشاروں کے طور پر دیکھنا چاہیے کہ جن کا مقصد انسان کو خدا کے نزدیک تر لے جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، سورہ فصلت کی آیت نمبر 54، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یقیناً وہی اللہ حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کی طرف بڑھنے کے لیے اس آیت کو رہنما قرار دیا جائے کہ اسی وقت ممکن ہوگا جب انسان غور و فکر کے ساتھ تدبر کرتے ہوئے حالات و واقعات کے بارے میں ان آیات قرآنی کو اپنا رہنما قرار دے اور پوری کوشش کرے کہ ان کو بالکل نظر انداز نہ کرے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، غور و فکر کے باعث انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 74، صفحہ نمبر 135 اور حدیث کا نمبر ہے 46۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، سوچ بچار سے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 31 میں سے حدیث لی گئی ہے۔ یہ مرحلہ عنوان بصری کی ہدایت کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ عنوان بصری نے امام صادق علیہ السلام سے پہلی ملاقات کے بعد اپنی مایوسی اور ناکامی کا صحیح طریقے سے تجزیہ کیا۔ امام علیہ السلام سے ملنے کے بعد اس قدر اداس ہو جانے کی کیفیت کا بہت غور و فکر کے ساتھ گہرائی میں جا کر جائزہ لیا۔ امام صادق علیہ السلام نے ان سے جس طرح ملاقات کی تھی، اس حوالے سے فقط غمزدہ اور جذباتی ہونے کے بجائے انہوں نے تفکر اور تدبر کا راستہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو یہ سمجھایا، اگر امام علی علیہ السلام کو مجھ میں کوئی خوبی نظر آتی تو وہ مجھ کو اپنے پاس ملاقاتوں کے لیے آنے جانے سے اور علم سیکھنے یا حاصل کرنے سے منع نہیں فرماتے۔ یہ امر آغاز تربیت روحانی میں نفس امارہ کے لیے بہت سخت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سالک شروع سے ہی یہ چاہتا ہے کہ سب اس کو سراہتے رہیں
اور وہ اس بات سے بچ کر چلتا ہے کہ دوسرے اس کا تنقیدی جائزہ لیں، لیکن انبیاء، ائمہ اہل بیت اور اولیاء دین کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ بندے میں خود اپنا تنقیدی جائزہ لینے کا جذبہ بیدار ہو جائے اور وہ انتہائی غور و فکر سے اپنا محاسبہ کرتا رہے، تاکہ اس کو اپنے سارے اعمال و حرکات و سکنات نہایت واضح طور پر نظر آنے لگیں۔ اس طرح اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اور بہتر طریقے سے جاری رکھتا ہے، اور اگر کوئی برا کام کر بیٹھتا ہے تو شرمندہ ہو کر اس کو دوبارہ سے نہ کرنے کا عہد محکم کرتا ہے اور گناہوں پہ معافی طلب کرتا ہے۔ اس طریقہ کار سے وابستہ رہنے کے نتیجے میں انسان دوسروں کی سرزنش اور تنقید سے سبق حاصل کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی خود پرستی اور خود خواہی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کمال حاصل کرنے کا عزم اور اس راہ میں توکل، صفحہ نمبر 71۔ جب کسی شخص کو اپنی کوتاہیوں اور ایک عظیم الشان ہدف سے دوری کا احساس ہو جائے اور اس کے علم میں ہو کہ اس ہدف تک پہنچنے کا راستہ اسے معلوم ہے، تو پھر وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کے ارادے کا پکا ہونا لازمی ہے، تاکہ اگر کہیں اور کبھی کسی ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑے تو یہ جدوجہد کا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ مختلف معاملات زندگی میں انسان کو لازمی طور پر مختلف امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، آل عمران کی آیت نمبر 186، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ معاملات میں عزم راسخ کی علامت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام بھی خداوند تعالیٰ سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں، اس بات کا مجھے پکا یقین ہے کہ تیری طرف بڑھنے والے کا سب سے اہم ترین اثاثہ وہ مضبوط ارادہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ دوسروں کو چھوڑ کر تجھ کو چن لیتا ہے، اور اس لیے میرا قلب اپنے عزم اور ارادے کے ساتھ تجھ سے مناجات کرتا ہے۔ یہ حدیث اقبال الاعمال کے صفحہ نمبر 678 پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم عنصر جو انسان کو خدائی فضل و کرم کے منبع سے وابستہ کر دیتا ہے، وہ در حقیقت انسان کی روحانی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی عنصر کی طفیل انسان کی روح ایک پکے عزم اور ارادے اور اپنی موت کو مد نظر رکھتے ہوئے حصول کمال کے لیے آمادہ ہو کر روحانی برکات اور حقائق سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ وہ اہم عنصر، وہ اہم ذریعہ توکل ہے، جو انسان کو اپنی ہستی کے آغاز اور خدا تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ دوسری طرف توسل سالک کے دل کو براہ راست فیوض الہی کے وسیلوں سے باہم کر دیتا ہے۔ کوئی بھی سالک ان دونوں سے بے نیاز نہیں ہے۔ ان دو عوامل میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو سالک تک پہنچنے والے فیض الہی کے سلسلے میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ توکل اور کوشش مجاہدہ میں کمی اور زیادتی، صفحہ نمبر 72۔ ہر وہ ذریعہ جو انسان کو کمالات کے بالا ترین مقام تک پہنچانے کا باعث ہو، انسان کو اس پر بے انتہا توجہ دینی چاہیے تاکہ سالک کامل طور پر اس سے فیض یاب ہو سکے۔ اس راستے میں آنے والے خطرات کی طرف سے غافل ہو جانا سالک کے حصول کمال میں رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان اگر توکل کے بارے میں کچھ افراط و تفریط یعنی زیادتی اور کمی کا شکار ہو جائے تو یہ افراط و تفریط بہت سے سالکوں کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ وہ لوگ جو بغیر کسی جستجو اور کوشش کے صرف توکل پر تکیہ کرتے ہوئے خدائی عنایات کے منتظر رہتے ہیں، وہ غلطی پر ہوتے ہیں، کیونکہ کوشش اور مجاہدے کے بغیر وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کریں گے۔
دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہی ہے۔ کسی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کو آزاد چھوڑ کر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کرو۔ یہ حدیث میزان الحکمہ کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 685 پر موجود ہے۔ وہ لوگ جو اس پہلو پر غور کیے بغیر اپنی کوششوں کو ہی کافی سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، وہ بیکار کی کوشش کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، خود کو ہی کافی نہ سمجھیں اور اس سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ شیطان کی خطرناک ترین چالوں میں سے ایک ہے۔ یہ حدیث غرر الحکم کی روایت نمبر 2678 پر موجود ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سالک راہ سلوک سے وابستہ پرتاثیر طریقوں کی اہمیت کو پہچانتا ہو اور اس بات سے واقف ہو کہ کون سا طریقہ اس راستے پر کس قدر پر اثر ہے، اور پھر ہر ایک طریقے سے خوب اچھی طرح فیض حاصل کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے توکل کے بارے میں پوچھا تو جبرائیل گویا ہوئے، جب بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ کوئی مخلوق اس کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی، اسے نہ تو کچھ عطا کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی آنے والی رحمت کو روک سکتی ہے، تو لوگوں سے اس کی امید ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ بندہ جب اس طرح کا ہو جائے تو پھر وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کام کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا، اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور خدا تعالیٰ کے سوا کسی سے کوئی توقع نہیں رکھتا۔ بس یہ ہے توکل۔ یہ حدیث معنی الاخبار صفحہ نمبر 261 اور روایت کا نمبر ہے 1۔ اس طرح اگرچہ انسان ظاہری طور پر تمام سرگرمیاں انجام دیتا ہے اور معاشرتی تعلقات کو استوار رکھتا ہے، لیکن دلی طور پر وہ ہمیشہ باقی رہنے والے بے نیاز خدا کی طرف سے ہی متوجہ رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز بس خدا سے ہی ملے، اسی طرح وہ سارے کام بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے۔ کمالات تک پہنچنے کے لیے توسل کی ضرورت، صفحہ نمبر 74۔ اس کائنات کی تمام مخلوقات اس طرح سے تخلیق کی گئی ہیں کہ وہ اپنے اپنے وجود کی حدود کے باعث ایک دوسرے پر انحصار کرنے والی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو تخلیق بھی مختلف وسائل کی مدد سے کرتا ہے اور پھر ایک نظام کے تحت ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے۔ ان دانشمندانہ اقدامات کو کبھی خود سے منسوب کرتا ہے اور کبھی ان اقدامات کو وسیلوں سے نسبت دیتا ہے۔ جب یہ دانشمندانہ اقدامات کو کبھی خود سے منسوب کرتا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یدبر الامر، اور اسی طرح سورہ نازیات کی آیت نمبر 5 میں ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ان اقدامات کو وسیلوں سے نسبت دیتا ہے تو کہتا ہے فالمدبرات امرا، کائنات کے باقی امور بھی اسی طرح سے ہیں، لہٰذا ان امور کو خدائی فیض کے وسیلوں سے منسوب کرنا کوئی غلط یا بری بات نہیں، بلکہ یہ وسیلے خود بھی اس نسبت سے آگاہی رکھتے ہیں۔ قرآن شریف میں اس طرح سے آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں، میں گندھی ہوئی مٹی سے ایک پرندے کی مورت بناؤں گا اور پھر اس پر کچھ دم کروں گا تو وہ خدا کے حکم سے اڑنے لگے گا، اور میں خدا ہی کے حکم سے مادرزاد، اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دوں گا اور مردے کو زندہ کروں گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کا ترجمہ۔ اس طرح وسیلوں سے حاجات طلب کرنے کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 میں،
یہ میرا کرتا لے جاؤ، پھر اسے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو تو ان کی بصارت لوٹ آئے گی۔ توسل کا مطلب ہے خدائی فضل کے وسائل سے تعلقات استوار کرنا۔ ان وسیلوں کے ذریعے اس دنیا میں خدا کے شاندار اسماء جلالی اور جمالی کے ظہور کی خواہش رکھنا۔ ائمہ علیہم السلام کی ہستیاں چونکہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا کامل مظہر ہیں، لہٰذا انسان کو جب اللہ کے کمالات میں سے کسی بھی کمال کی آرزو ہو تو اسے لازمی طور پر ائمہ علیہم السلام کے ذریعے سے ہی طلب کرنا چاہیے۔ سالک کی لازمی طور پر یہ آرزو ہونی چاہیے کہ اس کے قلب میں ائمہ علیہم السلام کے وسیلے سے ہی اسماء مبارکہ کا ظہور ہو۔ زیارت جامعہ میں اس طرح سے موجود ہے، اور جس نے اللہ کی آرزو کی اس نے آپ علیہم السلام کی ہستیوں سے ہی ابتدا کی۔ جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا وہ آپ علیہم السلام لوگوں کے طفیل ہی لایا، اور جس نے اس خدا کی آرزو کی تو وہ آپ علیہم السلام کی ذوات کے ذریعے سے ہی اس طرف متوجہ ہوا۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 99 صفحہ نمبر 131 اور حدیث کا نمبر ہے 4۔ انسان کی حصول کمال کے راستے میں ولایت اہل بیت اطہار علیہم السلام مختلف تجلیوں اور بے شمار پہلوؤں کے ساتھ اپنا وجود رکھتی ہے، لہٰذا اس سیر و سلوک کے سفر کے آغاز میں اس کا ایک اجمالی جائزہ لینا بہت اہم اور ضروری ہے۔ ائمہ علیہم السلام کی نظر میں توسل کی اقسام، صفحہ نمبر 76۔ جب ہم اہل معرفت کی زندگیوں پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے اہل بیت علیہم السلام سے توسل کرتے رہے اور ان عظیم ہستیوں کے بحر عنایات کو بخشش کے لیے زیادہ سے زیادہ جوش دلاتے رہے۔ اس حوالے سے ہم دو طرح کے توسلات کی طرف اشارہ کریں گے۔ نمبر 1، ظاہری توسل۔ ظاہری توسل سے مراد ہے ان مذہبی محافل میں شرکت جو مجالس، ماتمداری اور عزاداری کی صورت میں ہفتہ وار برپا ہوتی ہیں، یعنی ان محافل میں شرکت جن میں فضائل و معارف اہل بیت علیہم السلام اور ان پر ٹوٹنے والے ظلم و ستم کو اجاگر کر کے سب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انتہائی عاجزی اور عقیدت کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام کے مزارات مبارکہ کی زیارات بھی ظاہری توسل میں شمار کی جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بندے کا سرد آہ بھرتے ہوئے ہم پر ڈھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے افسردہ رہنا تسبیح شمار ہوتا ہے۔ اس کا ہمارے امر کو احیا کرنا اور اسے عملی جامہ پہنانا ایک عبادت ہے۔ یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226، روایت کا نمبر ہے 16۔ اور جو ہم اہل بیت علیہم السلام کے لیے کی گئی شاعری کا ایک شعر بھی کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کروائے گا۔ یہ حدیث عیون اخبار الرضا علیہم السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7 اور حدیث کا نمبر ہے 1۔ بزرگ فلسفی اور عارف ملا صدر الشیرازی کی سوانح عمری میں نقل ہوا ہے، ملا صدرہ کے مستقل انجام دینے والے امور میں دشوار ترین سفر حج مکہ مکرمہ و سرزمین حجاز، سفر زیارت امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ اور دیگر شہدائے کربلا علیہم السلام اجمعین کے مزارات مقدسہ اور قبور مبارکہ کی زیارت کے سفر شامل تھے۔ انہوں نے 7 بار حج اور زیارات کے لیے سفر کیے اور اس طرح کے آخری سفر میں بیماری کے باعث عراق میں اس دار فانی سے کوچ فرمایا اور وہی مدفون ہوئے۔ یہ حدیث المظاہر الالہیہ کے مقدمے میں موجود ہے اور صفحہ کا نمبر ہے 226۔
زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ اور اس طرح کے دوسرے اذکار بھی توسل میں شمار ہوتے ہیں اور انسان کو اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام سے ملا دینے کی تاثیر رکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگ حضرت آیت اللہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت نامے میں ایک اہم ترین نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ایک اور نصیحت یہ ہے کہ مجالس اور زیارت سید الشہداء علیہم السلام سے غافل نہ رہنا۔ ہفتہ وار مجالس سید الشہداء علیہم السلام ضرور برپا کرتے رہنا۔ 2-3 افراد ہی اس میں شرکت کریں اور یہ عمل تمہاری زندگی کے مسائل کو حل کرتا رہے گا۔ اگر اپنی عمر کے آغاز سے آخری سانس تک بھی ان بزرگوار کی خدمت میں عزاداری اور زیارت یا کوئی بھی ہدیہ پیش کرتے رہو، تب بھی امام حسین علیہ السلام کا جو حق تم پر ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہر ہفتے ایک دفعہ ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو ماہ محرم کے پہلے عشرے یعنی پہلے 10 دن میں عزاداری کو ہرگز ترک نہ کرنا۔ یہ حدیث دریائے عرفان کے صفحہ نمبر 1119 پر موجود ہے۔ اس ظاہری توسل کے سلسلے میں ہر طرح کی جزیات کا خیال رکھنا چاہیے اور اس طرح سے سارے مراسم کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ دیگر واجبات اور مستحبات بھی ادا ہوتے رہیں۔ آیت اللہ خمینی کی سیرت میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے نجف اشرف میں 15 سال قیام کے دوران زیارت امیر المومنین علیہ السلام کو کبھی ترک نہیں کیا۔ انہوں نے اس گہری عقیدت کے زیر اثر کہ جو انہیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے تھی، اس وقت کے عراق کی جاسوسی کے اداروں کے سربراہ سعودن شاکر کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں وہ سید زادہ ہوں کہ ان زیارات کی برکت مجھے میری ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ یہ حدیث یاد یار روزنامہ جمہوریہ اسلامی 13 خرداد صفحہ نمبر 9 اور صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے۔ دوم، عملی توسل۔ عملی توسل سے مراد ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں خاندانی، معاشی، معاشرتی، ثقافتی اور سیاسی میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے احکامات پر کامل توجہ دینا اور ان پر عمل پیرا رہنا، کیونکہ ایک نقطہ جو بہت ساری اسلامی روایات میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ عمل بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ عملی توسل دوم جو ہے صفحہ نمبر 78 پر موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم، خدا سے ہماری کوئی دوری نہیں اور نہ ہی ہمارے خدا سے کوئی رشتہ داری ہے اور نہ ہی ہمارے پاس خدا کے برخلاف کوئی حجت و دلیل ہے۔ ہم خود اطاعت کر کے اس کا قرب حاصل کرتے، پس تم میں سے جو خدا کا اطاعت گزار ہوگا اسے ہماری ولایت فائدہ دے گی، اور جو خدا کا نافرمان ہوگا اسے ہماری ولایت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہوشیار، کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے، ہوشیار، کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ یہ حدیث وسائل شیعہ کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 185 روایت کا نمبر ہے 4 میں موجود ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی نے، اور ان کی بھی جو جلد ہے اس کا میں جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 70 پر بھی موجود ہے یہ۔ پس عملی توسل اہل بیت علیہم السلام سے اس تعلق کی بنیاد فراہم کرتا ہے جو عاجزانہ طریقے سے عقیدت اور محبت کے اظہار کا راستہ ہے۔ یہ تعلق پہلی قسم کے ظاہری توسل سے مل کر روح انسانی کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ اگلے مراحل تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل کرے۔ یہ یاد رہے کہ اگلے مراحل گزشتہ ابتدائی مراحل سے کہیں زیادہ گہرائیوں کے حامل ہیں۔ عنوان بصری بہت مشتاق تھے کہ امام صادق علیہ السلام کے نورانی ساتھ سے فیض یاب ہوں، لیکن امام علیہ السلام سے پہلی ملاقات میں امام نے ان کی تربیت کے لیے جو رویہ اختیار کیا، اس کے بعد وہ تمام ظاہری اسباب سے مایوس ہو کر رہ گئے تھے۔ ان لمحات میں وہ 2 پہلوؤں
तवक्कुल और तवस्सुल की तरफ मुतवज्जो हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में फ़रियाद की, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिल मेरे लिए नरम कर दे और इनकी वजह से मेरी अक्ल व दानिश में इजाफ़ा फरमा दे ताकि मैं सिरात मुस्तकीम पर बख़ैर व खूबी आगे बढ़ सकूँ। उस्ताद के साथ रहने के बारे में दलाइल, सफ़ा नंबर 80। अल्लाह तबारक ताला के ने तख्लीक के निज़ाम को अलल व असबाब के मुताबिक ढाला है। हर मखलूक कुछ ख़ास अवामिल, शराइत, सियाक़ व सबाक़ और माहौल के मुताबिक पैदा की गई हैं। तालीम व तरबियत जो कि अम्बिया अलैहिस्सलाम का फ़लसफ़ा रहा है, इस कायदे व क़ानून अलल व असबाब से बाहर नहीं है। इंसान में पोशीदा सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए खुदावंद ताला की अस्माए जलाली और जमाली की तजल्लियों का इंसानी वजूद में ज़हूर देखने के लिए मौजू व मुनासिब माहौल का होना ज़रूरी है ताकि इंसान का वजूद आलम ग़ैब के इन फ़यूज़ को अपने अंदर समोकर खूब फैज़याब हो सके। इन अवामिल में से एक जो सालिक के लिए साजगार माहौल मुहैया करते हैं वो पाकीज़ा और नेक फ़ितरत अफराद का इसकी ज़िंदगी में मौजूद होना है, यानी ऐसे शख्स की आस पास मौजूदगी कि जिसके सामने से हर तरह के पर्दे हट चुके हों, चाहे वो नूरानियत के पर्दे हों चाहे तारीकियों के। ऐसे अशख़ास इस काबिल होते हैं कि सालिक को इस ज़ाहिरी दुनिया की तारीकियों से निकाल कर आलम मलूकियत में आला मकामात तक रसाई के तरीक़े सिखाते हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, किसी की रहनुमाई के लिए अगर कोई दानिश्वर और आलिम ना हो तो वो बंदा हलाक हो जाए। यह हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 75 सफ़ा नंबर 159 और रिवायत है 19। बस उस्ताद वो शख्स हो सकता है जो हकीकतों से आगाह और इन तक जहाँ पहुँचने के रास्तों से वाकिफ़, इस रास्ते में पेश आने वाले मसाइल से आगाह और ख़ुद रूहानी तौर पर कमाल हासिल कर चुका हो, इन रास्तों पर चलकर आला और अरफा मकामात तक पहुँच चुका हो और तमाम रुकावटों से वाकिफ़ हो ताकि वह दूसरों को तबाही से महफूज रख सके। हकीकत में तो सिर्फ़ आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ही ऐसे कमालात हासिल करने वालों के मुरब्बी और मुर्शिद होते हैं, लेकिन कुछ दानिशमंद असातिज़ा भी आइम्मा की नूरानी तालीमात को हासिल करके अक्ल व दानिश की इन मंजिलों तक पहुँच जाते हैं कि दूसरों को भी दानाई और मार्फत की मनाजिल तय करवा सकें। हाफ़िज़ की गज़ल का एक शेर है और ये गज़ल है दीवान हाफ़िज़ की तस्सीह क़ुद्सी। गज़ल का नंबर है 201 और उसका शेर है और उसका तर्जुमा पेश कर रहे हैं कि इश्क की गली में बग़ैर मुर्शिद और रहबर के दाखिल ना होना, जो इस राह में रहबर नहीं रखता वो गुम हो जाता है। आरिफ बुज़ुर्ग आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह इस बारे में फ़रमाते हैं, इंसान को चाहिए कि हयात आफरीन उस्ताद की तलाश में सरगर्दा रहे, यहाँ तक कि इसको पाले। लाजमी है कि इस मलकूती सफ़र के लिए इंसान खूब कोशिशें करे ताकि एक रहनुमा मैसर आ जाए और जब रहबर मिल जाए तो इसके लिए आगे सर तस्लीम ख़म कर दे। हम रूहानी अयूब के मारों गुमराहियों में भटकते लोगों के लिए लाजमी है कि मलकूती जहानों का हिस्सा बनने के लिए रूहानी और क़ल्बी बीमारियों से शफ़ा हासिल करने के लिए इस रहबर से मदद लें जो हिदायत के तरीक़ों से वाकिफ़, नफ्स के इलाज का माहिर और रूह का मालिज हो। अपने नाक़िस ख़यालात और कमज़ोर अफ़कार को छोड़कर रूहानी उस्ताद और रहबर के दस्तूरात के मुताबिक अमल करना ज़रूरी है ताकि तौहीद के राज़ों को जान सके कि जिन तक पहुँचना हमारी असल मंजिल है। ये हदीस शरह हदीस जुनूद अक़ल व जहल का सफ़ा नंबर 403 पर मौजूद है। नंबर 1, माहिरीन इल्म व फ़न से रुजू, सफ़ा नंबर 81 पर मौजूद है। ये किसी भी इल्म व फ़न के हुसूल के लिए इसके माहिरीन से रुजू करना ज़रूरी होता है।
روزمرہ کے امور میں بھی ہم ان لوگوں سے رجوع کرتے ہیں جو ان امور کے ماہر ہوتے ہیں اور ان سے واقفیت رکھتے ہیں۔ مثلاً سائنسی ترقی کی بدولت مختلف تخصصات یعنی اسپیشلائزیشن اور رجحانات کے بہت زیادہ پھیلاؤ کے بعد دل کی اور دماغی امراض جیسے حساس بیماریوں کے معاملات میں کسی عمومی معالج یعنی جنرل فزیشین سے رجوع کرنا غیر معقول سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اخلاقی تربیتی مسائل حل کرنے کے لیے صرف ایسا حیات آفرین استاد لازمی ہے جو ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہو اور ان سے گزر چکا ہو۔ نمبر 2، طریقت روحانی تربیت کے خطرات سے حفاظت، صفحہ نمبر 82۔ مقصد جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے، حق کے متلاشیوں کو اتنے ہی زیادہ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مشکلات بھی اسی کے مطابق جھیلنا پڑتی ہیں۔ سالک جتنا زیادہ انسانیت کے اعلیٰ ترین معیارات کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے، راستے بھی اسی قدر پیچیدہ اور دشوار تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان راستوں پر آگے تک چلے جانے کے بعد انسان جتنا راستے سے بھٹکے اتنا ہی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر استاد خود ان راستوں سے گزر چکا ہو اور کمال حاصل کر چکا ہو تو سالک کو بھی ان دشوار گزار راستوں سے نکال کر لے جاتا ہے اور راستے کے حادثات اور مشکلات سے بچنے میں اس کی خوب مدد کرتا ہے۔ حافظ کی غزل نمبر 72 کا ایک اشعار کا ترجمہ ہے اور یہ جو غزل ہے دیوان حافظ کی تصحیح قدسی میں موجود ہے۔ حافظ فرماتے ہیں کہ حافظ تم نوح کی کشتی کو نہ گنواؤ ورنہ تباہیوں کا طوفان تمہاری بنیادیں برباد کر دے گا۔ بلعم یا باعورہ کی داستان روحانی کمال حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہنے والے سالکوں کے لیے ایک عبرت آموز سبق ہے۔ وہ روح کے کمالات کے اعلیٰ درجے تک جا پہنچا تھا، یہاں تک کہ اس میں اعظم بھی اس کو معلوم ہو چکا تھا، لیکن خدا نے جب اس کا امتحان لیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنی انا کو فوقیت دی اور اس طرح ذلت و تباہی کا شکار ہو کر خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں، ارشاد باری تعالیٰ، اور انہیں اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات دیں مگر وہ انہیں چھوڑ نکلا، پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے طفیل اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن اس نے تو اپنے آپ کو زمین بوس کر دیا اور اپنی نفسانی خواہش کا تابعدار بن گیا تھا، لہٰذا اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تو وہ بھی زبان لٹکائے رہے اور چھوڑ دو بھی تو بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، بس آپ انہیں یہ حکایتیں سنا دیجئے کہ شاید وہ فکر کریں۔ نمبر 3 ہے مناسب دستور عمل سے فائدہ اٹھانا اور اس کا صفحہ ہے 83۔ اسلامی معارف کی تعلیمات میں انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے مختلف دستور عمل پیش کیے جاتے ہیں تاکہ اس کی مدد ہو سکے، لیکن یہ تمام دستور عمل ایک سطح کے نہیں ہوتے، کچھ عام لوگوں کے لیے مناسب ہوتے ہیں اور کچھ ان کے لیے مخصوص ہوتے ہیں جو کہ کمال کے کئی مراحل طے کر چکے ہوں۔ ان میں سے کچھ غذا کی طرح ہوتے ہیں کہ جن کی اس کی روح کو مستقل ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ دوا کی طرح ہوتے ہیں کہ انہیں خاص وقت پر مخصوص ہدایات کی روشنی میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ صاف واضح ہے کہ اگر کوئی دستور ایسا ہے کہ اسے مثل دوا استعمال کرنا ہو لیکن وہ غذا کی طرح سے استعمال میں آ جائے تو وہ جان لیوا اور تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ سالک کے لیے ایک خطرے والی بات وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ روحانی دستور عمل اور اذکار کو ادا کرتا ہے کہ جن سے فیضیاب ہونے کے لیے تجربہ کار اور عارف کامل استاد کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے۔
اس بارے میں روحانی اخلاق و تربیت کے بزرگ ترین استاد علامہ طباطبائی سے سوال کیا گیا۔ علماء اخلاق اور اساتذہ معرفت اپنے استادوں کی روحانی تربیت اور تزکیہ نفس و روح کے لیے مخصوص اذکار پڑھنے اور عبادات ادا کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ کیا دوسرے افراد بھی ان اذکار کو بغیر استاد کی اجازت اور ہدایات کے ادا کر سکتے ہیں؟ علامہ طباطبائی نے جواب میں فرمایا، نہیں، یہ ممکن نہیں، کیونکہ استاد اپنے شاگرد کی روحانی حالت و کیفیت دیکھتے ہوئے ان اذکار کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی دعائیں اور اذکار دوسروں کے لیے دھماکہ خیز آتشی مواد یا ایک بم کی مانند خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح علامہ طباطبائی سے ایک اور سوال ہوا، اگر یہ دعائیں اور اذکار خطرناک ہیں تو پھر استاد انہیں اپنے شاگردوں کو آخر کیوں تجویز کرتے ہیں؟ کیا ان کے شاگردوں کے لیے بھی خطرناک نہیں ہوتے ہوں گے؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، اذکار کے ساتھ ساتھ استاد اپنے شاگردوں کا خیال رکھتے ہیں اور اذکار کے خطرناک اثر کو زائل کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث رخشاد در محضر علامہ طباطبائی میں موجود ہے، اس کا صفحہ ہے 376۔ نمبر 4 ہے سالک کا انتہا پسندی کو قابو میں رکھنا، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 84۔ دوسرا خطرہ جو سالکان راہ حق کو درپیش ہوتا ہے اور جس کو انہیں قابو کرنا ہوتا ہے، وہ کسی بھی کام میں کمی یا زیادتی ہے جو کہ انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتی اور انہیں آگے بڑھنے سے روکے رکھتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جاہل کو نہ پاؤ گے مگر یا حد سے بڑھا ہوا یا اس سے بہت پیچھے۔ یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 70 ہے۔ صرف ایک ماہر استاد ہی خوب اچھی طرح اپنے شاگرد کی روحانی حالت کو سمجھتے ہوئے اس کی رہنمائی اور نگرانی کر سکتا ہے اور اس کو قابو میں رکھتے ہوئے اسے خطرات سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا استاد کامل سے رجوع کیے بغیر تہذیب و تزکیہ نفس کے سلسلے کے اصولوں کو اچھی طرح سے سمجھے بغیر صرف اخلاقی تربیت اور روحانی سیر و سلوک کی روایات یا کتابیں پڑھنا نہ صرف یہ کہ مفید نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایسا کرنا جسمانی، روحانی یا فکری نقصانات کا موجب بن جاتا ہے۔ ایسا نوجوانوں میں دیکھا گیا ہے جو پاک و پاکیزہ روح اور نفس کے مالک ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ روحانی منازل طے کریں، لیکن جب وہ کسی مقام تک نہیں پہنچ پاتے تو یا تو اس سلسلے کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں یا پھر کسی جستجو اور جد و جہد کے قابل ہی نہیں رہتے۔ ایک عالم بیان کرتے ہیں، میں نے ایام جوانی میں تزکیہ نفس کے لیے کوششیں شروع کیں، چونکہ نا تجربہ کار تھا لہٰذا کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہ کر پاتا تھا، یا افراد سے کام لیتا یا تفرید کا شکار ہو جاتا تھا۔ ایک روز میں اپنے استاد شیخ عباس تہرانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرا چہرہ شدت ریاضت سے سیاہ ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے جو تم کرتے رہتے ہو؟ یہ سب خلاف شریعت ہے۔ میں نے کہا، نفس امارہ پر قابو پانا اتنا آسان تو نہیں۔ استاد نے جواب دیا، نفس امارہ اس طرح کی ریاضتوں سے قابو نہیں آتا۔ اس کے بعد گویا ہوئے کہ ایک دن میں اپنے بیٹے کے ساتھ جب ایک باغ میں پہنچا تو وہاں ایک کتا موجود تھا جس نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن ہمیں جب یہ معلوم ہوا کہ یہ کتا تو وحشی ہے اور ہم کسی بھی طرح سے چھٹکارا نہیں پا سکتے تو ہم نے آخرکار باغ کے مالک کو آواز دے کر بلایا کہ ادھر آؤ اور اس کتے کا کچھ کرو۔ کتے کے مالک نے آتے ہی اس کتے کو اشارہ کیا اور کتا یہ جا اور وہ جا۔ تم بھی خداوند سبحانہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں نفس امارہ کی شر سے نجات دلا دے۔ بہرحال میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا تھا مختلف ریاضتیں کر کے، لیکن اپنے استاد سے ملنے کی بدولت میں غفلت سے بیدار ہوا اور اپنا خیال رکھنے کے قابل ہو گیا۔ یہ حدیث 2 عارف سالک صفحہ نمبر 140 پر موجود ہے۔
नंबर 5, सालिक का पुरुम्मीद रहना, और सफ़ा नंबर है 85। अफसुर्दगी और मायूसी शैतान की चालों में से एक चाल है जिसके ज़रिए वो कमाल के मतलाशी सालिकान को आगे बढ़ने से महरूम कर देता है। तहज़ीब नफ्स की राह में इंसान का सामना उतार चढ़ाव से होता रहता है, इसलिए अक्सर इंसान एक लंबे अरसे तक जमूत का शिकार होकर एक मकाम पर ही ठहर कर रह जाते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि वो चलता और आगे बढ़ता तो रहता है मगर सबसे पीछे रह जाता है। नतीजतन एक रूहानी दबाव, सुस्ती और काहली की कैफियत सालिक को आ घेरती है और उसे मफलूज करके रख देती है। वो एक उदासी और मायूसी की कैफियत में मुब्तला हो जाता है और इन हालात में शैतान इस सूरत हाल को बद से बदतर बना देता है। ताहम ज़रूरत इस बात की होती है कि सालिक का हौसला बढ़ाया जाए और इसे इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहने और ख़ुद को मजबूत तर करने की तरगीब दी जाए। उस्ताद में यह अहलियत होती है कि वो अपने शागिर्द की ये परेशानियां बरतरफ करके इसके वजूद को उम्मीद की रोशनी से मुनव्वर कर देता है। अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह एक जगह लिखते हैं, तालिब इल्मी के ज़माने में जब हम नजफ़ अशरफ में थे तो एक साल ऐसा हुआ कि इराक़ में हमारा राब्ता ईरान से मुनक़ता हो गया और इसके बाइस माली मुश्किलात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात में भी हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ गया। इन मुश्किलात के साथ साथ नजफ़ अशरफ के तवील मौसम गर्मा में गर्मी इस शिद्दत से पड़ी कि हमारा हशर नशर होकर रह गया। इन शदीद सख्ती वाले दिनों में एक रोज़ हम हाल से बेहाल हुए पड़े थे और उदासी और नाउम्मीदी के बादल हमारे दिल और हवासों पर छाए हुए थे कि हम अपने उस्ताद आयतुल्लाह सैयद अली क़ाज़ी की खिदमत में पहुँचे और हाल दिल इनके गोश गुज़ार किया। हमारे उस्ताद ने बहुत ही नरम अंदाज में गुफ्तगू में हमें नसीहत फरमाई और हमारी दिलजोई की। उस्ताद की दिल खुश कर देने वाली बातें हमारे दिलों पर नक्श होकर रह गईं और हम पर ऐसा असर हुआ कि तमाम बेचैनी और परेशानी हमारे दिलों से बिल्कुल ही गायब हो गई। इसके बाद जब हम अपने इस अजीम उस्ताद की खिदमत से वापस पलटे तो दिल हर फ़िक्र व गम से आज़ाद होकर ऐसा हशाश बशाश हो चुका था जैसे ज़िंदगी में कोई गम और परेशानी कभी आई ही ना हो। यह हदीस तबीब आशिकान के सफ़ा नंबर 43 पर मौजूद है। अल्लामा तबातबाई के चंद अशार का तर्जुमा है जो उन्होंने फ़ारसी में कहे हैं और सफ़ा नंबर है 87। मेरे दाना और नूरानी मुर्शिद ने परेशानी के सारे रंग मेरे दिल से ख़त्म कर दिए। इसने कहा कि ज़िंदगी में आज़ाद रहो, ये ज़िंदगी जल्द गुज़र जाने वाली है, लिहाजा खुश रहो। नंबर 6 है रूहानी बीमारियों का इलाज और सफ़ा नंबर 87 ही है। जिस तरह से इंसानी बदन को अक्सर बीमारियां आ दबोचती हैं, इसी तरह रूह इंसानी भी अक्सर बीमारियों का शिकार हो जाती है। इंसानी रूह को भी सेहतमंद रहने के लिए इलाज व माजले और देखभाल की ज़रूरत रहती है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद से ख़िताब करते हुए फ़रमाया, ऐ मेरे बेटे, गुर्बत व अफलास मुसीबतों में से है। इनसे बड़ी मुसीबत जिस्मानी बीमारियां हैं और इनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक रूहानी बीमारियां हैं। यह हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 67 सफ़ा नंबर 51 और रिवायत नंबर 8 है। गिने चुने लोगों के सिवा किसी शख्स के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी रूह तमाम रूहानी अयूब से पाक है। इन चंद अफराद में वो लोग शामिल होते हैं जिन्होंने अपने आप को इस तरह से पाक व साफ़ किया कि अपनी तमाम ख्वाहिशात को इलाही फरमुदात के ताबे कर दिया और अपना ताल्लुक़ इस जगह से कायम किए रखा जहाँ से तमाम फ़यूज़ व बरक़ात जारी होती हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबकी फ़ितरत और सरिश्त में कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है, बस अगर बंदा इस पर काबू पा ले तो वो सामने निकल कर नहीं आती और अगर बंदा इसको काबू ना करे तो ये खुल कर सामने आ जाती हैं। यह हदीस गररुल हकम की रिवायत नंबर 1895 पर मौजूद है।
یہ واضح ہے کہ جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج اپنے اندازوں کے مطابق خود سے کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کے علاج بھی خود سے کرنا اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بندے کی تمام روحانی اور معنوی جمع پونجی کے ضائع ہو جانے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس طرح اپنے طور پر اپنی عقل کے مطابق کوششیں کرتے رہنا سادہ لوح افراد کو قرآن کریم میں سب سے زیادہ خسارے والوں میں قرار دیا گیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے نامراد کون لوگ ہیں جن کی صحیح دنیاوی زندگی میں لا حاصل رہی جبکہ وہ یہ سمجھے بیٹھے کہ وہ درست کام کر رہے ہیں۔ خدا نے انسان کی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے پیغمبران اور اہل بیت علیہم السلام کو انسانوں میں بھیجا۔ امام علی علیہ السلام نے خود ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وہ ایک طبیب تھے جو اپنی حکمت اور طب کو لیے چکر لگا رہا ہو، اس نے اپنے مرہم ٹھیک ٹھاک کر لیے ہوں اور داغنے کے آلات تپا لیے ہوں، وہ اندھے دلوں، بہرے کانوں، گونگی زبانوں کے علاج معالجے میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو استعمال میں لاتا ہو اور دوا لیے غفلت زدہ اور حیرانی اور پریشانی کے مارے ہوں کی کھوج میں لگا رہتا ہو۔ یہ حدیث نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 106 سے لی گئی ہے۔ پس پیغمبران اور اہل بیت علیہ السلام کے بعد علماء اخلاق اور معنویات کے مربیان اور اساتذہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ انسانوں کا قلبی اور روحانی علاج کریں۔ یہ ہر بیماری کا علاج اس کی علامات اور اس کے اثرات کو دیکھتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے رد ہو جانے کے بعد ان امور کے سلسلے میں عنوان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کیا، نماز اور دعائیں ان کو ہدیہ کی اور یہ چاہا کہ امام کا دل ان کے لیے نرم ہو جائے۔ اس کے بعد جب ایک بار پھر سے امام صادق علیہ السلام کے در پر دستک دی تو پھر امام علیہ السلام نے انہیں منزل تک پہنچنے کا راستہ سمجھا دیا۔ استاد کا شکر گزار رہنا، صفحہ نمبر 89۔ خداوند تعالیٰ کی معرفت حقیقی کے خواہشمند اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کسی ایسے استاد تک رسائی مل جانا جو شاگرد کو علمی اور عملی کمالات کی انتہائی بلندیوں پر لے جا سکے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بھی اس قیمتی نعمت کو پالے تو سمجھ جائے کہ اس نے راہ سلوک کا ایک بڑا فاصلہ طے کر لیا، اور یہ ایک عظیم نعمت الہی ہے جو خداوند کریم نے اسے عطا کی ہے۔ جب بھی کوئی حقائق اور علوم الہی جیسی عظیم نعمتوں تک رسائی حاصل کرنا چاہے تو اسے کسی روشن ضمیر اور حقیقتوں سے آشنا استاد کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے۔ اس استاد کی منزلت اور قدر و قیمت کو جاننا اور ماننا چاہیے اور بہت شوق اور والہانہ پن سے اس کی پیروی کرنی چاہیے، اور ان میں کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کو ان امور سے دور دور رہنا چاہیے جو ان کے لیے مناسب نہ ہوں، یہاں تک کہ ان سے دو بدو ہونے کی اس میں اہلیت پیدا ہو جائے۔ امام علی علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، اہل ورع یعنی حرام سے بچنے والے اور باشعور لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور ان سے زیادہ رابطہ اور ملاقات کیا کرو، کیونکہ اگر تمہارے علم میں کمی ہوگی تو یہ تم کو سکھائیں گے، اور اگر تم عالم ہو گئے تو تمہاری علمیت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یہ حدیث غرر الحکم کی روایت نمبر 4783 پر موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام کا یہ بھی فرمانا ہے کہ دانا افراد سے وابستہ رہو یہاں تک کہ تمہاری عقل کامل ہو جائے، تمہارا نفس شرافت کو پالے اور تمہاری جہالت کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ حدیث بھی غرر الحکم میں موجود ہے اور روایت کا نمبر ہے 4783۔
استاد کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سالک امام زین العابدین علیہ السلام کی نصیحت کو اپنے لیے عملی نمونہ قرار دے۔ استاد کہ جس نے تمہیں علم دیا، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عزت کرو، اس محفل کا احترام کرو جس میں استاد موجود ہو، اس کی باتوں کو دھیان سے سنو، اس کی طرف رخ کیے رہو، اپنی آواز کو اس کی آواز سے بلند نہ ہونے دو۔ اگر کوئی استاد سے سوال کرے تو اس کے جواب دینے کا انتظار کرو اور تم خاموش رہو۔ اس کی محفل میں دوسروں سے گفتگو نہ کرو، اس سے کسی کی غیبت نہ کرو۔ اگر کوئی تمہارے سامنے اس کی برائی کرے تو تم اس کا دفاع کرو، اس کی خامیوں کی پردہ پوشی کرو، اس کی خوبیوں اور اچھی باتوں کا پرچار کرو، اس کے دشمنوں سے وابستہ نہ ہو اور اس کے دوستوں سے دشمنی نہ کرو۔ جب بھی تم ایسا کرو گے تو ملائکہ خود یہ گواہی دیں گے کہ تم اس کی طرف راغب رہے اور تم نے لوگوں کی خاطر نہیں بلکہ صرف اللہ کی خاطر اس سے علم حاصل کیا۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42، روایت کا نمبر ہے 6۔ اسی طرح سے یہ عظیم امام علیہ السلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی امام علی علیہ السلام استاد کے لیے اپنی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، استاد کے لیے اپنی عقل کو آمادہ، اپنی سمجھ بوجھ اور فہم کو اس کے لیے حاضر، اپنے دل کو اس کے لیے پاک و پاکیزہ اور ترک لذت کر کے اور خود غرضانہ خواہشات کو قابو میں کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو اس کے لیے روشن رکھو۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کم علم لوگ جن سے تم میل ملاقات کرتے ہو، ان کے لیے تم اس علم کے سفیر ہو کہ جو استاد نے تمہیں عطا کیا ہے، لہٰذا تم کو یہ علم بہترین طریقوں سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس علم کو منتقل کرنے میں کوئی خیانت نہ کرنا، اور جب تم یہ ذمہ داری قبول کر لو تو اس فرض کو نبھاتے رہنا۔ یہ حدیث تحفہ العقول کے صفحہ نمبر 260، روایت کا نمبر ہے 15 پر موجود ہے۔